देश में इस वक्त धर्मांतरण को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा। तौकीर साहब, जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आए हैं, चाहे वो गाजियाबाद में बच्चों के धर्मांतरण का मामला हो, दिल्ली के रैन बसेरे में धर्मांतरण का मामला हो, इन मामलों को आप कैसे देखते हैं? सीधे तौर पे आरोप लग रहे हैं कि भाई हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक तो गाजियाबाद वाला जो मामला है बच्चों का मामला है, ऑनलाइन गेम का मामला है, टास्क देने का मामला है, तो बच्चों के खेल को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बच्चा किसी बच्चे को मुसलमान या हिंदू नहीं बना सकता। बच्चे के वालिदैन की ईमा के बगैर किसी भी नाबालिग बच्चे को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। तो इस किस्म के मामलात को ख़ास तौर से मीडिया तूल देता है, और इसलिए कि ताकि हिंदू मुस्लिम का माहौल हिंदुस्तान में बना रहे, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। दूसरी बात ये कि धर्मांतरण का हमारे यहाँ हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। हम धर्मांतरण जैसी कोई मुहिम हमारे यहाँ नहीं चलाई जाती, हिंदू को मुसलमान बनाने जैसी कोई मुहिम हमारे यहाँ नहीं चलाई जाती। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी को लालच दे के मुसलमान बना ले। हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो उनके पास है। वो कहते हैं 2 लाख रुपए देंगे, मुसलमान की लड़की लेके आ जाओ, नौकरी देंगे, तुम्हें मकान देंगे, ये इस किस्म के। तो वो लोग खुद करते हैं और उन पर सवाल न उठाया जाए उससे पहले वो हमारी तरफ उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपनी जवाबदेही में फंस जाएं और उन पर उंगली न उठाई जाए। लेकिन मौलाना, जो गाजियाबाद का जो मामला आया है उसमें बच्चे के पेरेंट्स ने शिकायत दर्ज कराई है और जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेट करें इस मामले को। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। और मैंने कहा कि बच्चे को वालिदैन की मर्जी के बगैर जब तक वो इजाजत दें, बच्चे इस किस्म का। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुसलमान बनाना या काफिर बनाना ये उलमा का काम है, मुफ्तियान किराम का काम है। ये हमाशुमा थोड़ी कि बच्चे ने बच्चे से कह दिया तुम मुसलमान हो जाओ, या बच्चा किसी और को मुसलमान कर ले। ऐसे कोई मुसलमान नहीं होता है। उलमा बाकायदा कलमा पढ़ाते हैं तब मुसलमान बनाया जाता है। दिल्ली के रैन बसेरे का भी मामला मौलाना सामने आया है, बड़ा जोरदार। देखिए, बहुत बड़ा देश है। एक एक छोटी छोटी बातों को ऐसे 1000 वाकयात मैं आपको बताता हूं जिसमें विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले बाकायदा मुहिम बनाकर, मिशन बनाकर हमारी लड़कियों को, हमारे लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लालच देने का काम कर रहे हैं, धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। और वो खुलेआम कहते हैं कि घर वापसी करो। घर वापसी क्या होता है? घर वापसी मैं कहता हूं, जो पहले जंगल में रहता था, जो पहले नंगा रहता था, क्या वो घर वापसी करेगा? पहले हम पत्थर युग में रहते थे, तो अब हम पत्थर युग में वापस जा सकते हैं? तो घर वापसी के नाम पे इस किस्म की जो खुराफात जो लोग फैला रहे हैं, वही छोटी छोटी बातों को लेके इसको तूल देके हमें बदनाम करने का काम किया जा रहा है। घर वापसी की बात, एक लव जिहाद भी आजकल बहुत आपने देखा होगा कि आए दिन ये मसला क्या जा रहा है कि लव जिहाद हो रहा है। सुनिए, लव जिहाद हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। हमारे उलमा ने ये बात पहले ही तय कर ली है कि इश्क में गिरफ्तार होकर कोई हिंदू लड़का या कोई हिंदू लड़की अगर आती है तो उसे इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर इस्लाम से मुतासिर होके आ रहा है, इस्लाम को पढ़ के आ रहा है, तब तो कोई मतलब है उसके, वरना वो तो लालच में आ रहा है या तो अपनी मोहब्बत के लालच में आ रहा है। तो मोहब्बत वाले जो मुसलमान है उसको मुसलमान होने की इजाजत ही नहीं है, उसको कलमा पढ़ाने की इजाजत नहीं है। तो लव जिहाद हमारे ऊपर बहुतान है, लेकिन भगवा लव ट्रैप ये है देश की सच्चाई है, और ये हमारे साथ बेईमानी की जा रही है। जो घटनाएं सामने दिल्ली में भी मौलाना, एक घटना, एक साहिल नाम के लड़के ने, अरे भाई, जो साक्षी की हत्या कर दी, इसे कैसे देखते हैं? आप एक साहिल की बात कर रहे हो, एक दो गिना सकते हो, मैं कह रहा हूं हजारों में गिनाने को तैयार बैठा हूं। अपना घर तो आप ठीक करते नहीं, हम पर उंगली उठाते हैं। देखिए, वीएचपी और बजरंग दल पर जब तक
پابندی نہیں لگائی جائے گی، جیسی سیمی پہ پابندی لگائی گئی یا پی ایف آئی پر پابندی لگائی گئی، ایسی ہی پابندی ان پر جب تک نہیں لگائی جائے گی تب تک دیش میں سدبھاونا قائم کرنا محال ہے۔ سدبھاونا کے لیے یہ دونوں تنظیمیں، سدبھاونا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دیش کے لیے بہت گھاتک ہے یہ دونوں تنظیمیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوتو کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم کسی دھرم کو نقصان نہیں پہنچا ہندوتوا کو رہے۔ برباد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ مسلمان وروध کے نام پر یہ ہندوؤں کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہندو لڑکی سے جب آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں دہیج کی مانگیں کی جاتی ہیں کہ یہ لیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، اور جب مسلمان کی لڑکی بھگا کے لے جاتے ہو تو اس کے ہاتھ کوئی مانگ نہیں کرتے، وہ تو اکیلی لے جاتے ہو۔ ہندو لڑکی گھر بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان لڑکی سے جب تمہارا بچہ شادی کر رہا ہے تو ایک ہندو بیٹی کا وہ حق مارنے کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں کا سب سے بڑا اگر کوئی نقصان کر رہا ہے تو مسلمان نہیں کر رہا ہے، یہ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسی تنظیمیں کر رہی، ان پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ یہ ہماری ہندو بیٹیاں، ہماری ہندو بہنیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ مسلمانوں کی بیٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے یہاں پابندی لگائی ہے کہ جو لڑکا غیر مسلم لڑکی لے کر آئے گا اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کو مطلب جسے لے کے آئے گا اس کو اسلام بھی قبول نہیں کرایا جائے گا۔ تو زیادتی کر رہے ہیں، اگر کوئی سویچھا سے اگر آنا چاہے تو؟ سویچھا سے آنے والوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ اسلام پڑھیے، اگر اسلام آپ کو اچھا لگتا ہے تو سویچھا سے، اپنی مرضی سے، اپنی ذمہ داری پر، اور قانونی جو کریائیں ہیں وہ پوری کر کے آپ اسلام قبول کر دیجیے۔ آپ کو کون روکتا ہے؟ کوئی ہندو ہونا چاہتا ہے، لالچ کی وجہ سے ہندو ہونا چاہتے ہو تو ایسے مسلمان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے جو لالچ میں اسلام سے دور بھاگتا ہے۔ ایسا مسلمان جو عشق میں اسلام چھوڑنے کو تیار ہے، ایسے مسلمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تمام لوگ نہ وہ اپنے ملک کے ہو سکتے ہیں نہ اپنے مذہب کے ہو سکتے ہیں۔ مولانا ایک سوال اور ہے، یونیفارم سول کوڈ سمان ناگرک سنہتا کو لے کر بھی دیش میں بحث چلی، کئی راجوں نے گھوشنا بھی کی وہ اپنے ہاں لاگو کریں گے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، سمان ناگرک سنہتا، میرا ماننا یہ ہے کہ سمان ناگرک سنہتا ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں چلائی جاتی ہیں۔ میں کھلی چھوٹ دیتا ہوں، کھلی اجازت دیتا ہوں، میں سمرتھن کروں گا، لیکن پورے ہندوستان کے باقی تمام جو آدیواسی ہیں، باقی اور جو ہندو ہیں، ہر صوبے میں الگ الگ قوانین ہیں، الگ الگ طور طریقے ہیں، پہلے ان کی رضامندی لے لو۔ اور وہ سب خاموش اس لیے بیٹھے کہ مسلمان ہے وروध کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں مسلمان کو بالکل وروध نہیں کرنا چاہیے۔ کامن سول کوڈ جس دن آئے گا اس دن ان کا انتم سنسکار ہو جائے گا، کیونکہ ہندو جو لے کے آئے گا اس کا انتم سنسکار ہوگا، کیونکہ اس سے مسلمانوں سے زیادہ اس سے ہندو آہت ہوں گے، ہندو زیادہ پریشان ہوں گے۔ کیا مانتے ہیں کہ 24 کا چناؤ بھی نزدیک آ رہا ہے، اس سے بھی جوڑ کے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تمام معاملوں کو؟ 24 کا چناؤ، بھارتیہ جنتا پارٹی تو 24 گھنٹے اور 12 مہینے الیکشن موڈ ہی رہتی ہے، اور وہ 24 کے چناؤ کی تیاریاں بالکل یدھ استر پر ان کے یہاں چل رہا ہے کم، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں دیش میں جو ماحول ہے، جو افراتفری کا، خوف کا، پریشانیوں کا، یہ ماحول اسی لیے ہے کہ مین مدعوں سے آدمی کو چشم پوشی ہو جائے، ان چیزوں میں الجھا رہے اور چناؤ فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ تمام کوششیں سرکار کی ہیں۔ سرکار جو ووٹوں کی راجنیتی رہی ہے، اور ہر وہ پارٹی جو ووٹوں کی راجنیتی کر رہی ہے، ہندوتوا کی بات کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کا تو فائدہ کر سکتے ہو لیکن تم دیش کا بہت نقصان کر رہے ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستانیوں کو ہندو، مسلم یا سکھ عیسائی میں بانٹنے والا دیش کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن ہے۔ ایک آخری سوال، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے پرتی نفرت کے لیے مسلمان ہی ذمہ دار ہے، RSS بی جے پی نے، اس بیان کے کیا معنی؟ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، مسلمانوں کا جو طور طریقہ ہے،
برائے نام مسلمان ہیں لیکن اصل میں ان کے اعمال جیسے ہیں، نہ ان کا طور طریقہ مسلمانوں جیسا ہے، نہ صورت شکل مسلمانوں جیسی ہے. تو اگر اسپیشل اٹینشن چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، تو عزت آپ اپنے اخلاق دکھائیے، اپنا طریقہ دکھائیے، اپنا کردار دکھائیے. ایمانداری دکھاؤ گے ہر آدمی تمہاری عزت کرے گا، بے ایمانی دکھاؤ گے تم نفرت سے دیکھے جاؤ گے. تو مسلمان جو بے ایمان ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. ایسے مسلمانوں پر ہم کام کر رہے ہیں اور ان کو صحیح مسلمان بنانے کی یہ ہمارے علماء کے درمیان فیصلہ ہوا ہے کہ جب تک مسلمان کو صحیح مسلمان نہ بنا دیا جائے، اسے اسلام نہ سکھا دیا جائے، تب تک ہمیں باقی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک خاص بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دھرمانترن ہو گیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دیش ہت میں ہمیں کچھ نہ کچھ دیش کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ماحول ہے، یہ ماحول جن لوگوں نے بنایا ہے ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں، لیکن دیش پریم کی بھاونا سے ایک بار ہر ہندو کو تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر، میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، ہر مسلمان سے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ تو مسلمان کیوں ہے تو وہ یہ کہے گا میرے باپ دادا مسلمان، اس میں مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتا. ایسے ہی آپ کسی ہندو کو روک کے اس سے پوچھیے کہ تو ہندو کیوں ہے، تو وہ بھی بائی چانس ہندو ہے، کیونکہ بائی چانس وہ کسی ہندو پریوار میں پیدا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے دھرم کو اور باقی تمام دھرموں کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے دھرم کی عزت کرنی چاہیے. یہ تھے مولانا توقیر رضا، اور صاف طور سے کہنا ہے کہ دیش میں اس وقت جو ماحول ہے وہ ووٹوں کی راجنیتی کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ دیش ہت میں بالکل نہیں ہے. جرنلسٹ منیش بھلہ کے ساتھ سمنت کمار، ٹی وی 9.